الرحمن الرحیم التعلیق بالعروۃ والحلقہ۔ لٹکانا کنڈے کا لٹکانا اور عروہ اس کو بولتے ہیں جہاں سے پکڑتے ہیں، اور حلقہ سے مراد جو ہے وہ ایک گلائی میں جو چیز ہوتی ہے اس کو حلقہ کہتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ازہر عن ابن عون وحدثنی خلیفۃ حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قیس بن عباد عن عبید اللہ عن عبد اللہ بن سلام قال رأیت کأنی فی روضۃ وسط الروضۃ عمود فی اعلی العمود عروۃ فقیل لی ارقہ فقلت لا استطیع فأتانی وصیف فرفع ثیابی فرقیت ہاں استمساک ہے نا، فاستمسکت بالعروۃ فانتہت وانا مستمسک بہا فقصصتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال تلک الروضۃ روضۃ الاسلام وذلک العمود عمود الاسلام وتلک العروۃ العروۃ الوثقی لا تزال مستمسکا بالاسلام حتی تموت۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابن عون تک جو ہے عبداللہ ابن محمد اور اس کے بعد اظہر ہیں اور اس کے بعد ابن عون ہیں، جہاں تک جو ہے وہ ایک ہی سند ہے، تو اس کے بعد یہاں تک جو ایک تو روایت یہ ہے، ایک اور روایت جو ہے وہ ابن عون تک، اس کو ہم بولتے ہیں حاب حدثنا کا معنی یہ ہوتا ہے تحویل، یعنی اب ہم بدل رہے ہیں، یہ جو سند ہے وہ تو یہاں تک اکٹھی تھی، اس لیے اس کے بعد جو ہے وہ سند آگے سے جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ وحدثنی خلیفۃ، اور مجھے جو ہے وہ خلیفہ نے حدیث سنائی ہے۔ جی ہاں ایسی ہے کہ ابن عون تک جو ہے وہ دو سندیں ہیں اور اس کے بعد سند ایک ہی ہے۔ اچھا جی، وحدثنی خلیفۃ حدثنا معاذ حدثنا ابن عون عن محمد حدثنا قیس بن عباد عن عبد اللہ بن سلام۔ اچھا جی، اب ظاہر ہے کہ جس طرح امام بخاری نے عبداللہ بن محمد سے جو ہے وہ ایک سند ذکر کی ہے، اب دوسری سند جو ہے وہ اس میں خلیفہ ہے، اور ابن عون تک جو ہے حدثنا معاذ حدثنا ابن عون، یہاں تک جو ہے وہ دو سندیں بن گئیں، اس کے بعد ایک ہی ہے محمد عن محمد جی
حدثنا قیس بن عباد عن عبد اللہ بن سلام قال رأیت کأنی فی روضۃ، میں نے یہ خواب دیکھا کأنی فی روضۃ، گویا کہ میں ایک باغیچے میں ہوں، وسط الروضۃ عمود، وہ جو باغیچہ ہے اس کے درمیان میں جو ہے وہ عمود، ایک جو ہے وہ عمود اس چیز کو بولتے ہیں جو بالکل سیدھی ہو، 90 کا جو زاویہ ہوتا ہے نا بالکل سیدھا ہوتا ہے. فی اعلی العمود عروۃ، اور وہ جو ستون وہاں جو ہے وہ کھڑا ہے اس کے اعلیٰ حصہ میں، یعنی اس کے اعلیٰ حصہ میں جو ہے وہ ایک پکڑنے کی جگہ ہے عروہ. فقیل علی، تو مجھے کہا گیا کہ تم چڑھو. قلت لا استطیع، میں نے جواب دیا کہ نہیں میں تو نہیں چڑھ سکتا، یہ کام میں نہیں کر سکتا. فاتانی وصیف، پھر میرے پاس جو ہے وہ ایک بتانے والا آ گیا، اور وہی جو ہے جو خادم تھا وہ آ گیا. فرفع ثیابی، تو اس نے میرے کپڑے اٹھائے. تو جب کپڑے اٹھائے تو میں سمجھ گیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں اب اس کا جو ہے وہ چڑھوں، تو میں پھر چڑھ گیا. فستم سکتو، میں نے پھر جو ہے وہ استمساک کر لیا، یعنی پکڑ لیا مضبوطی سے، بالعروۃ، اس یعنی اس کڑے کو، وہ جو اس کا جو ہے کڑا ہے اس کو میں نے پکڑ لیا. فانتہت، تو وہ ختم ہو گیا. اچھا، فانتبہ تو میں پھر اب جو ہے وہ خبردار ہوا، تو اور میں نے جو ہے وہ اس کو جو ہے پکڑا ہوا تھا اس کنڈے کو. اب یہ خواب جو میں نے دیکھا ہے، تو میں نے اس خواب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ ہو بہو دہرا دیا. قصہ یا قصوں کا معنی ہوتا ہے بالکل وہی صورت جو ہے وہ آگے بیان کر دی جائے، تو اس کو قصہ بھی بولتے ہیں. تو فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تلک روضۃ روضۃ الاسلام، کہ یہ جو تم نے باغیچہ دیکھا ہے یہ تو اسلام کا باغیچہ ہے. اور وذالک العمود و عمود الاسلام، اور یہ جو تم نے جو ہے وہ ستون دیکھا ہے وہ اسلام کا ستون ہے. وتلک العروۃ العروۃ الوثقیٰ، اور یہ جو کنڈا ہے یہ ایک مضبوط کنڈا ہے. آپ ہر وہ چیز جو اتنی اہم ہو کہ اس کو چھوڑنے سے وہ تباہ ہو جاتی ہو، اس کو جو ہے وہ عمود کہا جاتا ہے. جیسے کہ نماز کے بارے میں آیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہمارے دین کا جو ہے یہ عمود ہے، یعنی ہمارا دین جو ہے وہ اس پر کھڑا ہے. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز چھوڑ دے تو پھر جو ہے وہ اس کا دین جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے خیمہ بھی جب جو ہے وہ گاڑتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ ایک ستون کھڑا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک موٹا کپڑا یا جو بھی چیز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ خیمہ بن جائے اور اس کے اندر انسان جو ہے محفوظ ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ میں جب خبردار ہوا تو اس وقت میں نے وہ تھاما ہوا تھا، تو فقصصتھا علی النبی، تو میں نے اللہ کے رسول کی طرف جو ہے وہ اس چیز کو بیان کیا. تو آپ نے فرمایا تلک روضۃ روضۃ الاسلام، یہ جو باغیچہ ہے یہ اسلام کا باغیچہ ہے، اور یہ جو عمود ہے یہ عمود الاسلام ہے. وہ تلک العروۃ الوثقیٰ، اسی لیے نماز کے بارے میں جو اسلام کا ستون کہی جاتی ہے، اتنی اہمیت ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ نماز چھوڑ دے تو پھر جو ہے وہ اس کا اسلام بھی ختم ہو گیا اور اس کا ایمان بھی جو ہے وہ جاتا رہا. وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، اور یہ جو کنڈا ہے یہ مضبوط کنڈا ہے.
مقصد یہ ہے کہ اس کنڈے کو پکڑنے والا آدمی جو ہے جب تک پکڑ رہا ہے اس وقت تک وہ گر نہیں سکتا. تو لا تزال مستمسکن بالاسلام، یہ تم جو ہو وہ اسلام کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہو، حتیٰ تموتا، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے. یعنی تو موت تک جو ہے وہ اسلام پکڑے رکھے گا. مطلب یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار رہے گا حتیٰ کہ تو اسی فرمانبرداری کی حالت میں ولا تموتن الا وانتم مسلمون جیسے کہا گیا ہے کہ تمہیں جب موت آئے تو اس وقت جو ہے وہ تم اللہ کے فرمانبردار کی حیثیت سے جو ہے وہ تمہیں موت آنی چاہیے. تو اس طرح ہی تو اب یہ خواب جو ہے یہ عبداللہ بن سلام نے دیکھا ہے. اور عبداللہ بن سلام جو ہیں یہ ایک یہودی عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق دی کہ یہ مسلمان ہو گئے. اور مسلمان ہونے کے بعد پھر ان کا جو اسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق سے اسلام کی گہرائی ان کے دل میں جاگزیں ہو گئی تھی، یعنی ایمان جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا، اس لیے موت تک وہ اس حالت پر رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ انسان جو ہے وہ اتنی احتیاط رکھے خاص طور پر بول چال میں کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کہہ دیتا ہے، کہنے کو وہ بات جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. خاص طور پر آخر میں، یعنی جب انسان کو جو ہے وہ موت آتی ہے تو موت سے پہلے کو ایسا کلمہ نکل جاتا ہے کہ جس کے ساتھ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی انسان نے جو ہے وہ بری گزاری ہوتی ہے لیکن آخر میں کوئی ایسا کلمہ جو ہے وہ کہہ دیتا ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ راضی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اپنی زبان کا جو ہے وہ بہت دھیان رکھنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ایسی ہی بات جو ہے وہ منہ سے نکال دی جائے. تو اس کی تعبیر جو ہے وہ واضح ہے کہ اسلام کے کنڈے کو جو ہے انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور یہ موت تک ان کی مضبوطی رہے گی. جی اچھا، اب وہ امام بخاری جو ہے اس کا دوسرا پہلو کہ عمود الفسطاط تحت وسادت ہی، ایک تو یہ باب ہے اور ایک اس سے اگلا باب بھی جو ہے، اکٹھے دو باب امام بخاری نے باندھے ہیں. مقصد اصل میں یہ ہے کہ اس باب کے تحت کوئی وہ حدیث لانی چاہتے ہوں گے تو وہ حدیث یہی ہے جو آگے ہے، عمود الفسطاط تحت وسادت ہی. وہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ یہ دیکھے کہ ایک خیمہ جو ہے فسطاط تحت وسادت ہی اس کے تکیے کے نیچے ہو. اور باب الاستبرق و دخول الجنت فی المنام، یہ ریشم کا ٹکڑا، ریشم اور نیند میں جنت میں داخل ہو جانا. تو یہ دیکھیے انسان اپنے تکیے کے نیچے دیکھتا ہے کہ ایک پورا ایک خیمہ ہے. اس حدیث میں جو ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بیان ہوگی. حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رأیت فی المنام کأن فی یدی سرقۃ من حریر، میں نے نیند میں دیکھا گویا کہ میرے جو ہاتھ میں ہے وہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، ریشم کا ایک کپڑا ہے. لا احوی بہا الا الی مکان فی الجنت الا طارت بی الیہ، میں جنت میں کسی جگہ جو ہے وہ اس ریشم کے ٹکڑے کو جو ہے وہ جس سمت کرتا ہوں تو یہ مجھے اپنے ساتھ ہی اڑا کر جو ہے وہ اس سمت لے جاتا ہے. تو یہی جو خواب ہے عبداللہ بن عمر نے جو ہے وہ اپنی بہن حفصہ کو بیان کیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے. تو اب حفصہ اگلی روایت جو ہے وہ حفصہ کرتی ہیں فقصصتھا بھی ٹھیک ہے، فقصصتھا بھی ٹھیک ہے.
لیکن جب دو باب میں سے ایک جو ہے وہ مجرد ہو اور ایک مزید فی ہو تو اس وقت بہتر یہی ہوتا ہے کہ مجرد کو لے آئیں. تو فقصصتھا زیادہ بہتر ہے کہ میں نے وہ بیان کر دیا، یعنی حفصہ نے اللہ کے رسول کے اوپر وہ چیز بیان کی. فقال، تو آپ نے فرمایا ان اخاک رجل صالح، تیرا بھائی جو ہے وہ اچھا مرد ہے. او ان عبداللہ رجل صالح، جو عبداللہ بن عمر ہے یہ ایک صالح اس کو بولتے ہیں جس کے اعمال کے اندر جو ہے وہ مسلسل زیادتی ہوتے رہے. تو اس لیے صلاح کے معنی ہوتے ہیں کہ مسلسل انسان جو ہے کسی میں زیادہ ہوتا جائے. تو کہا کہ وہ یعنی اچھا جا رہا ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ کاش کے نہیں، یہاں تو خیر جو ہے وہ او ان عبداللہ رجل صالح وہ نیک آدمی ہے. اصل میں یہ اگلا بھی پڑھ دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے سامنے پوری بات آ جائے گی. باب القید فی المنام، یہ دو باب ان کے نیچے تو ایک حدیث بیان ہوئی ہے. دیکھیے نا جی، اس کے اندر ایک ریشم کا ٹکڑا آیا ہے اور ریشم کے ٹکڑے کے ساتھ جو ہے وہ جنت میں جہاں جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو اب جو ہے وہ اس میں بات ہے تو ابھی وہ عمود الفسطاط جو ہے نا، خیمے کا جو درمیان کا جو ستون ہے وہ تکیے کے نیچے ہو، اس کا بھی بیان نہیں آیا. تو اسی آپ جو ہے آگے وہ بھی پڑھ لیں. باب القید فی المنام، اب یہ جو ہے قائد بولتے ہیں اس چیز کو جو پاؤں میں جو ہے وہ ڈالی جائے اور اس سے پاؤں جو ہیں وہ بند جاتے ہیں. جیسے اس کو جو ہے وہ آپ بیڑیاں کہہ سکتے ہیں، تو بیڑیاں جو ہیں وہ ڈال دی جائیں. اب حدیث کی سند جو ہے وہ یہ ہے، حدثنا عبداللہ بن صباح حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سیرین انہ سمع ابا ہریرہ یقول. تو یہ محمد بن سیرین جو ہیں یہ ان کی روایتیں جو ہیں وہ زیادہ تر ابو ہریرہ سے ان کی روایتیں ہوتی ہیں. تو اور میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہیں یہ خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے. تو ابو ہریرہ یہ بیان کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقترب الزمان، جب جو ہیں وہ دن رات چھوٹے ہو جائیں گے. اذا اقترب الزمان یعنی ان کا وقفہ جو ہے دن رات کا جو ہے وہ تھوڑا رہ جائے گا قریب. تو جب تھوڑا وقفہ ہوگا تو اس کا معنی کہ دن رات چھوٹے ہوں گے. تو قیامت کے قریب جو ہے وہ دن رات بہت چھوٹے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے برکتیں آنی ہیں کہ جو دن رات ہیں لمبے ہو جائیں گے. تو یہ قیامت کے قریب کی جو یہ نشانی ہے کہ دن رات چھوٹے ہوں گے، یعنی برکت نہیں ہوگی کاموں میں اور جلدی ہی جو ہے وہ دن ختم ہو جائے گا. لم یکد روی المومن تکذب، مومن کا جو خواب ہے وہ جھوٹا ہونے کے قریب نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے جو ہے وہ دوری رہے گی. یعنی جو خواب ہے وہ سچے خواب بہت آئیں گے. وَرُؤْيَا الْمُؤْمِنِ جُزْءٌ مِّن 46 جُزْءً مِّنَ النُّبُوَّةِ، اور جو مومن کا جو خواب ہے یہ نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. وَمَا كَانَ مِنَ النُّبُوَّةِ، اور جو چیز نبوت سے ہو فَإِنَّهُ لَا يَكْذِبُ، وہ جھوٹا نہیں ہوتا. قَالَ محمد وَأَنَا أَقُولُ، تو محمد بن سیرین جو ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ قال وکانا یقال الرؤیا ثلاث، یہ کہا جاتا ہے کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں. یہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے بلکہ محمد بن سیرین کی یہ بات ہے. یہاں سے یعنی
محمد بن سیرین جو تابعی ہیں نا، تو تابعی جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں الرؤیا ثلاث، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث النفس، جو انسان کا جو اندر نفس ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ روح جب انسان کے جسم کے اندر کار فرما ہوتی ہے تو اس کو نفس بولتے ہیں۔ وہ تخویف الشیطان، ایک تو انسان کی روح کی جو ہے وہ کارگزاری ہوتی ہے، یعنی نفسیات جسے کہتے ہیں نا، انسان کی نفسیاتی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ خواب میں جو ہے وہی نظر آ جاتی ہیں جو انسان کے اندر جو ہے وہ سوچیں ہوتی ہیں۔ اور ایک ہے تخویف الشیطان، کہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے خواب میں، تو یہ شیطان کا جو ڈرانا ہے اس کا آگے بیان ہوگا۔ وہ بشریٰ من اللہ، اور ایک خواب جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوگی، یعنی جو نیک لوگوں کے خواب ہیں وہ تو بشارت ہوگی، اور ایک شیطان کی طرف سے ہوگا تو اس میں وہ مختلف چیزیں داخل کر کے اسے جو ہے وہ ڈرائے گا۔ تو اور ایک خواب جو ہے وہ نفسی واردات ہوگی، یعنی مطلب انسان کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہی خواب کی صورت میں اسے نظر آ جاتی ہیں۔ اچھا جی، فمن رآ شیئا یکرہہ، جو شخص جو ہے وہ خواب میں ایسی چیز دیکھے جو اس کو بری معلوم ہو، فلا یقصہ علی احد، تو وہ کسی پر اس کو بیان نہ کرے۔ ولیقم، اور وہ اٹھ بیٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ اٹھ کر نماز شروع کر دے گا تو اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، لیکن یہ بہترین چیز تو یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز شروع کر دے۔ تو اور یہ اگر نماز جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، اس وقت جو ہے وہ نیند کا غلبہ ہے یا تھکاوٹ ہو، تو پھر وہ یہ کرے کہ لیٹے لیٹے ہی جو ہے وہ اس کے یعنی اس کو بائیں طرف تھوکے، اور تھوکنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا کامل ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ایسی ہدایات جو ہیں وہ ملتی ہیں جس کے ساتھ انسان جو ہے، جیسے انسان جو ہے وہ اگر ناپاک ہو تو ناپاکی کی حالت میں انسان کو سونا نہیں چاہیے، اور اس کے سونے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں انسان کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا فرشتے کا، وہ کمزور پڑتا ہے، اور جو شیطان جو ہے اس کا غلبہ بڑھتا ہے۔ میں نے آپ کو جو ہے وہ ایک اپنے اوپر علاج کے دوران جو ہے وہ بتایا تھا کہ جب میں شیطان کا علاج کر رہا تھا تو اس وقت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ شیطان آ گیا اور اس نے مجھے دھمکی دی کہ میں تمہیں خواب میں ملوں گا۔ تو خواب کے اندر جو ہے خاص طور پر جو نیک آدمی ہے نا، اسے خواب سے پہلے جو ہے، نیند سے پہلے ضرور کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے، جو گھر میں زیادہ نیک ہو اس کے اوپر شیطان کے حملے پہلے ہوتے ہیں کہ یہ اگر میرے قابو آ گیا باقی سارے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے عام جو نیک آدمی ہیں ان پر جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے۔ والد گرامی بیان کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی کوٹھی جو ہے وہ ہماری والدہ کی خالہ نے خریدی تھی۔ ہمارے والدہ کے جو خالو تھے وہ بہت بڑی زمینوں کے مالک تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ سندھ کے اندر ان کے نام کا ایک اسٹیشن بھی ہے، ان کا نام شریف تھا، تو شریف آباد۔ تو جب ہماری والدہ کی خالہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی نئی چیزیں لیتی تو ہماری والدہ کو خاص طور پر جو ہے وہ کہا جاتا کہ آؤ اور تم یہاں جو ہے وہ کچھ دن گزارو، تو ہماری والدہ جو ہے پھر وہاں چلی جاتی۔ تو
ہمارے والد صاحب بھی بعض دفعہ ساتھ ہوتے ہیں، تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میں جب اس کوٹھی میں لیٹا تو مجھ پر ایسے معلوم ہوا کہ پوری ایک گڈ جو ہوتی ہے نا، جس کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ یہ توڑی وغیرہ جو چیزیں رکھ لیتے ہیں، تو وہ گڈ جو ہے مجھے ایسے معلوم ہوا جیسے میرے اوپر پوری گڈ آ پڑی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے اوپر گڈ آ پڑی ہے تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں، اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ والد صاحب جو تھے وہ بہت طاقتور تھے، 5 من جو وزن ہے وہ اپنے ہاتھ پر اٹھا لیتے تھے، جو ہے وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ طاقتور تھے۔ الحمدللہ اس کے لیے ورزش کرتے تھے۔ تو اس حالت میں جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا ہاتھ کو اتنی زور سے دبا دے کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ لیکن پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ تو یہ اصل میں شیطان کا حملہ ہے، جس نے جو ہے وہ میں اس گھر میں آیا ہوں۔ مقصد یہ تھا کہ والد صاحب عالم دین تھے، اسی عالم دین کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے نا، اس لیے پھر یہ ہے کہ وہ جو ہماری والدہ کی خالہ تھیں، اصل میں ہماری والدہ کی ایک ہی خالہ تھیں، ان کا نام تھا امت اللہ۔ تو پھر یہ جو ہے وہ والد صاحب نے ہمیں بتایا کہ اس طرح ہوا کہ میں نے جب سمجھ لیا تو پھر میں نے آیت الکرسی جو ہے وہ پڑھنی شروع کر دی۔ تو آیت الکرسی میں جب پڑھتا تو پھر میں آہستہ آہستہ جو ہے میرا بوجھ ایسا کم ہوا کہ جب میں نے ولا یعودہ حفظہما پڑھا نا، تو میرا سارا بوجھ جو ہے وہ جاتا رہا۔ تو میں سمجھ گیا کہ اصل میں یہ شیطان کا وار تھا، مجھے وہ اصل میں میرے اوپر حاوی ہونا چاہتا تھا۔ اور میں نے جب آیت الکرسی پڑھی ہے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر کے اندر میں نے جیسے بتایا کہ جو زیادہ نیک ہوتا تھا نا اس پر شیطان کے حملے ہوتے تھے۔ اب میں یہ تو آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ واردات میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، لیکن شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ میں علاج کرتا تھا۔ تو اس نے کہا تھا میں خواب میں ملوں گا، تو خواب میں میرے اوپر بھی حملے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ خواب میں پھر بڑی کوشش کر کے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھی نہیں جاتی تھی، لیکن جو ہے وہ میں بڑی محنت کر کے جو ہے وہ آیت الکرسی پڑھ لیتا تھا۔ تو جب آیت الکرسی پڑھ لیتا تو ولا یعودہ حفظہما تک پہنچتا تو پورا بوجھ جو ہے وہ اتر جاتا۔ تو اس طرح اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ ایسے تجربے ہوئے ہیں۔ بہرصورت اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں نیک بنا دے۔ صاف سی بات ہے کہ احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے پیار تو کرتا ہوں لیکن ان میں خود شامل نہیں ہوں۔ اصلاح یؤتینی صلاحا احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، مجھے بہت توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ نیکی دے دیں گے۔ تو صلاح کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ کسی چیز کا برابر بڑھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی صلاحیت جو ہے وہ اچھی ہے۔ جس کی صلاحیت اچھی ہو اس کی کوئی چیز ہمیشہ بڑھتی رہے گی۔ اچھا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہدایت کی ہے، میں نے یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے جس آدمی کو خطرہ ہو نا کہ مجھ پر جو ہے وہ شیطان حملہ نہ کرے تو اسے بہترین بات تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھ سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے جو ہے وہ اور باتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم غسل کر لے، اس کو غسل کی حاجت ہوتی ہے تو کم از کم غسل کر لے، اور اگر وہ غسل بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم وضو کر لے، اور اگر جو ہے وہ سردیوں کے دن ہیں وضو کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تو پھر وہ ایسا کرے کہ تیمم کر کے جو ہے وہ اپنے منہ پر وہ ہاتھ پھیر لے تیمم کی صورت میں، تو پھر جو ہے یہ آخری صورت ہے تیمم کی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ الحمدللہ ہمارے استاد شیخ محمد ناصر الدین البانی صاحب نے تمام حدیثیں جو ہے اکٹھی کر کے بتایا ہے کہ یہ درجہ بدرجہ یہ عمل انسان کرے۔ بہترین عمل تو یہ ہے کہ انسان غسل کر کے نماز پڑھے، اور اگر جو ہے یہ کام نہیں کرتا تو یعنی انسان جو ہے وہ جب نماز پڑھ لے گا تو اس کی پھر اگلی ساری رات جو ہے وہ اس نماز کی حالت میں گزرتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ اگر سردی کی شدت کی وجہ سے بعض علاقے تو بڑے شدید سرد ہیں، جیسے کہ یہ شام کے جو علاقے ہیں اردن فلسطین وغیرہ، یہ بھی سرد علاقے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے وہ سردی زیادہ ہوتی ہے، اور سرد علاقوں میں عام طور پر جو ہے وہ
رنگ جو ہے وہ بھی سفید ہوتے ہیں، بلکہ سفید کیا، سرخ اور سفید۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ شام کے علاقے میں اتریں گے اور ویسے ہیں بھی وہ اسی علاقے کے، تو ان کا رنگ جو ہے وہ سرخ اور سفید ہے، اور سرخ اور سفید جو رنگ ہے یہ بڑا خوبصورت سمجھا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خواب کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ اپنا غل دیکھے، غل کہتے ہیں توق کو، اس کی جمع اغلال ہے، کہ توق جو ہوتا ہے نا جو انسان کی گردن میں ڈالا جاتا ہے، خواب کے اندر اس کو تو برا سمجھتے تھے۔ اور وکانہ یعجبہم القید، اور آپ کو یہ چیز بھلی معلوم ہوتی تھی، بیڑیاں، یعنی بیڑیاں پہنی ہوں تو اچھا خواب سمجھا جاتا، اور اگر جو ہے وہ توق پہنا ہو تو یہ برا خواب سمجھا جاتا۔ تو بیقالو، اور کہا جاتا ہے کہ قید کی جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ ثبات فی الدین، انسان کے پاؤں کی بیڑیوں کا معنی یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے دین کے معاملے میں بڑا مضبوط ہے، یعنی اپنے پاؤں پر کھڑا ہے اور اسے جو ہے وہ کوئی چیز ہلا نہیں سکتی۔ تو میں ابھی والد صاحب کا جو ہے وہ قصہ بیان کر رہا تھا، تو اس کے اندر جو ہے وہ اب ان کا قصہ آیا ہے تو ذرا پورا ہو جائے۔ یعنی اس والد صاحب اتنے طاقتور تھے، میں نے بتایا کہ ایک برف کی جو بڑی بڑی سلیں ہوتی ہیں نا، مثال طور پر جو ہے وہ 20 کلو کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ برف کا لے لیا جائے، تو والد صاحب جو ہیں وہ برف کو جو ہے وہ سوئے سے نہیں توڑتے تھے، اپنا ہاتھ جو ہے وہ یہ طلبہ جو ہے وہ ہاتھ کا اتنا زور سے مارتے کہ برف ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جو ہے وہ بکھر جاتی، حالانکہ برف جو ہے اس کو بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر جو طاقتور آدمی کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ تازہ جو ہے وہ کہیں سے بہت مضبوط جو ہے وہ درخت کی شاخ توڑ لے اور اس شاخ کو جو ہے وہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ پر مارے تو وہ جو ٹوٹ جائے۔ تو والد صاحب جو ہے وہ اس طرح دوسرے ہاتھ پر مار کر توڑ دیتے تھے۔ اور جو تیسری بات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے، اصل میں ہم چھوٹے تھے، ہماری بہنیں بڑی تھیں، تو وہ ہمیں سارے یہ قصے جو ہیں وہ سنایا کرتی تھی کہ ایک بہت بڑا کام جو ہے جب جو ہے وہ انسان طاقتور ہو تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گائے کا جو ہے وہ چمڑا اتارا جاتا ہے سارا ایک ہی بار، اور گائے کا جو چمڑا جب اتارا جاتا ہے تو اس کے اندر بڑی جو ہے وہ پھسلن ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تو ساری جو ہے وہ اس چربی سی بھری ہوتی ہے۔ تو بہت طاقتور آدمی جو ہے اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ جب اس نے پاؤں رکھ لیے تو کئی آدمی مل کر جو ہے وہ گاؤں کا چمڑا جو ہے وہ ایک طرف سے کھینچتے ہیں، تو اس کے پاؤں سے چمڑا نکل نہیں سکتا، اتنا زور سے وہ اپنے پاؤں کو دباتا ہے کہ چمڑا اس کے پاؤں سے نہیں نکلتا، اور وہ چمڑا جو ہے کھینچنے والوں کا چمڑا ٹوٹ جاتا ہے لیکن اس کا پاؤں جو ہے وہ اسی جگہ پر قائم ہوتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں جو ہیں وہ ہمارے والد صاحب کے بارے میں، صاف سی بات ہے کہ ہم نے والد صاحب کو بیماری کی حالت میں دیکھا ہے، ہوش کی حالت جو تھی ہماری ان کی بیماری کی تھی، اگر میں نے الحمدللہ بیماری کی حالت میں ان سے پڑھا ہے، لیکن پھر بھی بیچارے جو ہیں وہ رات کو، جو انہیں سر کی شکایت تھی اور ان کو نیند زیادہ چاہیے، لیکن رات کو وہ سردیوں کے دنوں میں جو رات کو 1 بجے اٹھ پڑتے اور ہم سب کو جگا کر جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو تو قرآن حفظ کرواتے، 2 چھوٹے بھائیوں کو، اور مجھے جو ہے وہ یہ دینی علم پڑھاتے۔ تو صبح اسی طرح ہمارے ہاں ہوتی کہ والد صاحب ہمیں پڑھا رہے ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ بڑا جذبہ دیا تھا، جب کہ وہ جو ہے وہ ایسا کام کرتے تو سمجھا یہ جاتا کہ یہ واقعی بڑا عجیب ان کا جذبہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ان کی جو باتیں ہیں وہ ہمیں ہماری بڑی بہنیں جو ہیں وہ بیان کرتی۔ تو اسی طرح جو ہے محمد بن سیرین جو ہے یہ محمد بن سیرین کی جو گفتگو ہے نا وہ یہ ہے کہ بکان یکا الغلہ، آپ جو ہے وہ توق ناپسند کرتے تھے نیند میں،
اور آپ کو جو ہے وہ بیڑیاں پسند تھیں، اور یہ اس کی تعبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بیڑیوں سے مراد جو ہے یہ دین کے اندر مضبوطی ہوتی ہے۔ آپ کو جو ہے وہ، چلیے میں پہلے ذرا اگلی روایت بھی ہے، اور وہ اصل میں محمد بن سیرین سے جو ہے وہ راوی، کئی اور راوی بھی ہیں، قتادہ بھی ہیں، یونس بھی ہیں، ہشام بھی ہیں، ابو ہلال بھی ہیں، اور یہ جو ہے محمد بن سیرین سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کئی سندیں ہو گئی نا اس حدیث کی۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ امام بخاری فن حدیث کے ماہر تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ہم تو اصل میں اس کتاب کو دیکھ کر بھی جو ہے وہ مشکل محسوس کر رہے ہیں، اور امام بخاری جو ہے وہ ساری اپنی زبانی یاد سے ہی جو ہے وہ یہ چیزیں تمام کی تمام انہوں نے تیار کی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور ابو ہریرہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، گویا کہ محمد بن سیرین جو ہے وہ ان چیزوں کو جب بیان کرتے ہیں تو اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ ایسی ہوتی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہوتی ہیں، لیکن چونکہ محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ اس وقت تک جو ہے وہ اس چیز کو حدیث کے اندر ادراج سمجھا جائے۔ ادراج کہتے ہیں کسی مرفوع حدیث کے اندر کوئی بات جو ہے وہ تابع کی آ جائے یا کسی اور کی تابع بات آ جائے، جیسے غزوری کی بہت دفعہ ادراجات ہوتے ہیں، تو وہ ادراجات جو ہیں وہ حدیث کے اندر نقل کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، یہ جو بھی کہا ہے یہ صحابی نے کہا ہے یا تابعی نے کہا ہے، تو اس کو ادراج بولتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بعد نے جو ہے وہ ادراج کی صورت میں اس کو ذکر کیا ہے، تمام بات کو حدیث میں یہ جو باتیں ہیں یہ ادراج کی صورت ہیں، یعنی محمد بن سیرین کی باتیں ہیں۔ بحدیث و اوفن ابینو، اور سب سے زیادہ واضح جو اس میں حدیث ہے وہ آپ نے یہ پڑھا ہے نا کہ 3 اس کی جو ہے وہ راوی اور ہیں محمد بن سیرین سے، تو اس میں جو ہے وہ ابن عوف جو ہیں، یعنی ایک راوی جو ہیں وہ یہاں نہیں ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ ابن عوف ہے، انہوں نے بھی محمد بن سیرین سے روایت کی ہے، اور وہ سب سے زیادہ واضح ہے جو ہے۔ تو وقال یونس، اور جو ہے وہ ابن عوف کی روایت تو بہت واضح ہے، اور اس کے اندر غالباً یہ بات ہوگی کہ جو ہے وہ یونس نے بھی یہ بات بیان کی ہے، یعنی آپ نے دیکھا نا 3 آدمیوں کا ذکر ہے، اس میں ایک یونس بھی ہیں، تو یونس نے بھی یہ روایت کی ہے، تو یونس نے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ گمان سے ذکر کیا ہے، یعنی مطلب ہے کہ روایت کے اندر اعتماد نہیں کیا، اس لیے یہ ادراج ہی سمجھا جائے گا، حدیث گمان سے نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو یہ بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ فقہ جو ہوتی ہے وہ نہ تو اس کی کوئی سند ہوتی ہے، اور یہ ہے کہ جو انسان جو ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کے اندر جو ہے وہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد جو ہے وہ صحیح ہو، اور یہ بھی گمان ہوتا ہے کہ اجتہاد جو ہے وہ غلط ہو، اگرچہ اسے جو ہے وہ صحیح اجتہاد کرتے وقت جو ہے وہ 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر ایک اجتہاد کرے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ تو لیکن روایتوں کے اندر جو ہے وہ ایک ایک لفظ کا اتنا دھیان، آپ دیکھیے امام بخاری کس طرح کر رہے ہیں کہ یہ جو لفظ ہیں یہ اب یونس کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن میں حتمی بات نہیں کہہ سکتا، اور حالانکہ جو اماموں کی باتیں ہیں، جو ان کے اجتہادات ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ گمانی ہوتا ہے۔ اب مثلا امام ابو حنیفہ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ 40 آدمی تھے، چلیے وہ ان کے ساتھ تھے یا ان کے زمانہ میں تھے، اور وہ 40 آدمی جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ کی باتیں جو ہے نقل کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب فقہ بنا لی جاتی ہے تو وہ جو اصل جو واقعاتی صورتحال ہوتی ہے نا وہ تو رہتی نہیں، یعنی صرف فتویٰ رہ جاتا ہے اماموں کا، اور جو ہے وہ صورتحال جو ہوتی ہے فقہ الواقعہ وہ جاتی رہتی ہے۔ تو اس لیے
جو فتویٰ ہے جب تک صورتحال جو ہے وہ سامنے نہ ہو اس وقت تک فتویٰ صحیح ہوتا ہی نہیں، یعنی فتویٰ جو ہے وہ صحیح سمجھ نہیں آتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہیں یہ دیوبند کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں، یعنی دیوبندی ایک مسلک ہے اس کے بڑے علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے بیان کیا کہ جمہوریت کے اندر جو عورت ہے وہ سربراہ مملکت ہو سکتی ہے، تو حالانکہ ان کو تجربہ نہیں تھا کہ یہ جمہوریت ان کا تجربہ نہیں تھا، یہ تو میں سیاستدانوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مولانا اشرف تھانوی کی یہ جو بات ہے نا کہ جمہوریت میں عورت سربراہ ہو سکتی ہے، اس کی اصل میں وجہ یہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جمہوریت کا پوری طرح علم نہیں تھا۔ اب ہمارے یہاں دیکھیے یہ جمہوریت کا کیا سلسلہ ہے، یعنی یہاں آپ کسی بھی سیاستدان کو جو ہے آپ سزا نہیں دے سکتے۔ ہمارا قانون جو ہے اس کے اندر یہ جو ہے وہ ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جس پر کوئی الزام لگایا جاتا ہے اس کا الزام ثابت کرنے کے لیے وہ شخص جو ہے وہ قانون کا لاڈلا بیٹا ہوتا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ اس قانون کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ مدعا علیہ بننا چاہیے، مدعی نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ مدعا علیہ کی ذمہ داری کم ہوتی ہے، مدعی کے اوپر جو ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ ذمہ داری ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ملزم ہوتا ہے اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے موقف کو بدل لے، لیکن جو ہے مدعی اپنے موقف کو نہیں بدل سکتا۔ تو اس طرح یہ بے شمار چیزیں ہیں۔ تو میں بسا اوقات یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے وہ مقدمات کا زندگی میں بہت دفعہ سامنا ہوا ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے قانون دانوں کو جو ہے وہ شریعت پڑھانی تھی، تو اس کے نتیجے میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 20 سال تک میں ججوں کو اور قانون دانوں کو جو ہے وہ شریعت کی تعلیم دیتا رہا ہوں۔ تو یونس کہتے ہیں کہ یہ میرا گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی قید کی جو بات انہوں نے کی ہے محمد بن سیرین نے خود نہیں کہی ہے، اللہ کے رسول سے ہی محمد بن سیرین نے جو ہے وہ بات لی ہے۔ اچھا، امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ لا تکون الاغلال الا فی الاعناق، یہ جو غل ہوتا ہے نا جس کی جمع اغلال ہے، یہ جو ہے یہ گردن میں توق، تو اس لیے آپ توق ناپسند کرتے تھے، یہ امام بخاری کی بات ہے۔ اور وہ جو بات ہے کہ آپ جو ہے وہ بیڑیوں کو جو ہے پسند کرتے تھے، یہ محمد بن سیرین کی بات ہے، اور یونس کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ محمد بن سیرین کی جو بات ہے ان کی اپنی نہیں ہے، یہ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی انہوں نے لی ہے۔ اب دیکھیے حدیث کی تحقیق کیسے ہو رہی ہے۔ اب یہ بتائیے جن لوگوں نے حدیث چھوڑ دی اور یہ ہے کہ فقہ کو بنا کر جو ہے پھر اس سے جو ہے وہ ساری زندگی، یعنی فقہ کے اندر جو ہے وہ 1200-1300 سال جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو گزرتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ کی وفات ہے 150 ہجری میں، تو اب آپ 150 نکال دیں تو کتنے رہ جاتے ہیں؟ اب یہ 1441 ہے، تو 1441 میں آپ یہ سمجھ لیجیے کہ تقریباً جو ہے وہ 150 سال جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ان کی جو فقہ تیار ہو رہی ہے وہ 150 سال بعد جو ہے وہ تیار ہو رہی ہے، اور ان کا جو اصول فقہ ہے خاص طور پر جو ہے اس کی پہلی کتاب جو ہے وہ جساس ایک امام ہے، انہوں نے جو ہے پہلی کتاب اصول فقہ کی تیار کی ہے، جس کے اندر حنفیوں کے جو طریقہ اجتہاد ہے اس کی باتیں ہیں، جیسے کہ یہ ساری باتیں ہیں اس کے اندر کہ حدیث جو ہے وہ کب جو ہے وہ معتبر ہوتی ہے اور کب جو ہے معتبر نہیں ہوتی، اس کے لیے جتنے بھی اصول ہیں جو حنفیہ کے وہ اس کتاب میں جو ہے وہ موٹے موٹے اصول بیان کیے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو اضافہ ہے وہ بعد کے فقہا نے کیا ہے۔ اور جو لوگ مقلد ہیں وہ آج بھی، یعنی حالانکہ جو یہ کسی کی جو فقہ تھی وہ آج بھی جو ہے وہ اس کے بعد کے جتنے بھی زمانے ہیں ان کی فقہ جو ہے وہ محفوظ ہے، حتیٰ کہ ہمارے جو اس وقت حنفی علماء ہے ان کی فقہ جو ہے وہ
اس کے اندر بہت بڑا مقام جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کو ہے، اور خلافت عثمانیہ جو ہے اس خلافت کے اندر جو ہے وہ فقہ اتنی کمزور پڑ گئی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک فقہ تیار کر کے جو ہے وہ ملک کے اندر نافذ کر دی، اور یہ جو کتاب ہے در مختار اور ارد مختار جو ہے یہ خلافت عثمانیہ کی کتاب ہے۔ تو ان کو جو ہے وہ بہت اہمیت دی جاتی ہے، اور حالانکہ اس وقت حالات جو تھے وہ خلافت کے حالات تھے، آج کے حالات تو بالکل سیکولرزم کے حالات ہیں۔ تو ان کی بات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، اور میں آپ کو جو ہے کہتے ہیں کہ یہ مجلہ احکام العدلیہ ہے اس کا نام، جو 1876 کے اندر جو ہے وہ انہوں نے فرانسیسی قانون کو سامنے رکھ کر اس طرح کی دفعہ وار اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں تیار کی ہیں۔ تو اس کے اندر صرف سول لا ہے، یعنی دیوانی قانون ہے، فوجداری قانون یعنی جس کے اندر کسی کے اوپر زیادتی ہوتی ہے اس کو فوجداری قانون کہتے ہیں۔ زیادتی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ مار دے یا زخم لگا دے، اس کی پھر بے شمار قسمیں ہیں جو جن میں سے بعض حدود ہیں اور بعض حدود نہیں ہیں، تو اس کی تفصیل جو ہے یہ قانون میں موجود ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ چیزیں جو ہیں وہ ساری پڑھائی ہوئی ہیں، اور مجھے جو ہے وہ ان چیزوں کا پتہ ہے، اور اللہ نے جو ہے وہ میری تربیت بھی ایسے کی ہے کہ مجھے بہت واسطہ پڑا ہے جو اس طرح کے قانون دانوں سے۔ اور آج جو ہے وہ میرا تجربہ یہ ہے کہ اللہ کرے کسی کو جو ہے وہ کوئی قانونی مصیبت نہ آئے، اس لیے کہ جو قانونی مصیبت ہوتی ہے وہ قانون سے حل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہمارا قانون ایسا ہے کہ یہ ملزم کو پیارا بیٹا سمجھتا ہے، اور کہتے تو ویسے قانون دان یہی ہیں کہ قانون میں تاخیر بھی جو ہے یہ بھی بے انصافی ہے، لیکن ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ 3 پشتیں جو ہیں وہ گزر جاتی ہیں۔ ایک اچھے قانون دان ہیں اور وہ بادشاہ یعنی صدر کے جو ہیں وہ ایک اور ملک کا جو صدر تھا اس کے مشیر بھی رہے ہیں، اور ان کا نام ہے عبدالحفیظ چیمہ، میرے شاگرد بھی ہیں، اور خاص طور پر جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو میرے پاس آ جاتے ہیں اور آ کر جو ہے وہ مسئلہ پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ آج کل جو ہیں وہ خود بھی بیمار ہیں، اور ان کی بیٹی جو ہے اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے کہا کہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے۔ تو بہر صورت بیچارے بڑی تکلیفوں میں رہے، کہتے تھے مجھے اتنی خارش ہے کہ میں ایک پل بھی جو ہے وہ خارش سے بچ نہیں سکتا۔ بات ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ یہ شوق دیا ہوا ہے، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا جو ہے وہ فیصلہ ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے مفرور لڑکی جو ہے وہ اپنی شادی خود نہیں کر سکتی، جیسے اگرچہ بعد میں فل بینچ کا فیصلہ آ گیا ہے مانا تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو الگ فیصلہ ہے اور اس کا ترجمہ کر کے جو ہے وہ ہم نے تقسیم کیا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا وہ چونکہ ہائی کورٹ سے ریٹائر ہو گئے تھے، تو ہائی کورٹ سے جو جج ریٹائر ہوتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں پریکٹس کر سکتے ہیں۔ تو مجھے بتاتے ہیں کہ اتنی مصیبت ہے کہ ہم تو تیار ہو کر جاتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ قانون کے تمام شبہات جو ہیں وہ کس کو فائدہ دیتے ہیں؟ ملزم کو، یعنی خود جج لکھتے ہیں اس ملزم کو جو ہے وہ شک کا فائدہ دیا جاتا ہے بری۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو ہے ملزم کی برات کی شکل کئی ہیں، یعنی اگر ملزم جو ہے اس کے متعلق قتل ثابت نہ ہو سکے تو قصاص لینے کی بجائے پھر اس کے اوپر اور سزائیں ہیں، حتیٰ کہ آخری سزا یہ ہے کہ 50 آدمی جو ہیں وہ قسم کھائیں، جس کو اسامہ کہتے ہیں، کہ یہ آدمی جو ہے یہ بری ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بہت ہیں، اب تفصیل میں گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ تو یہ مجھے بتایا کرتے ہیں کہ کیس وکیل کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے کہ ملزم کو اصل اس میں اگر قید کرانا ہو، جیسے کہ کوئی قاتل وغیرہ ہے تو کہتے ہیں قتل کے مقدمے لیا کرتے تھے، تو قتل وغیرہ کے جو مقدمے ہیں اگر یہ لے لو آپ کی پوری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ بری ہو جاتا ہے وہ شخص۔ اس لیے کہ یہاں تو یہ ہے کہ شک کا فائدہ، شبہ کا فائدہ جو ہے وہ اس جو ہے وہ ملزم کو ملے گا۔ کیا نہیں، آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کے اندر اصل میں شریعت براہ راست نافذ ہے،
اور جہاں جو ہے شریعت براہ راست نافذ نہیں ہے، وہ جتنا بھی قانون کی دو قسمیں ہیں، ایک قانون ہوتا ہے جو باقاعدہ قانون جو ہے وہ، اور ایک ہوتا ہے قانون کو کیسے استعمال کیا جائے، اسے کہتے ہیں ضابطہ۔ ضابطہ فوجداری بھی ہے اور ضابطہ دیوانی بھی ہے، یعنی دیوانی معاملات میں مالی حقوق وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو کیسے ثابت کیا جاتا ہے، اس کا ضابطہ الگ ہے، اور فوجداری کا جو ضابطہ ہے وہ الگ ہے۔ صورت بات لمبی ہو رہی ہے، میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اسلام کا ضابطہ فوجداری ہے وہ بالکل اور ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنا پورا ضابطہ فوجداری جو ہے اس کو اسلام کے مطابق بنا لیا ہوا ہے، اور حالانکہ سارا بگاڑ اسی کے اندر ہے۔ تو اسی لیے یہاں کوئی سیاستدان اگر جرم کر لے تو کہتے ہیں سیاستدان کبھی مجرم ہوتا ہی نہیں۔ اب دیکھیے آپ کہ جن کا جرم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے وہ کس طرح جو ہے وہ قانون کا فائدہ اٹھا کر جو ہے بری ہو جاتے ہیں، حالانکہ اربوں روپیہ انہوں نے جو ہے وہ کھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھا جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے جو ہے وہ آپ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اہمیت جو ہے وہ میرے سامنے بہت رکھی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میں خود سیاست میں اس لیے نہیں جاتا کہ مکیاولی سیاست جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ جھوٹ اور فریب بھی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو چودھری ظہور الہی تھے شجاعت کے والد، وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں بیٹے سب کو دیتے ہیں، کام کسی کا نہیں کرتے۔ مطلب یہ بیٹے دے کر تنخواہ دیتے ہیں، بیٹا جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے تمہارا یہ سارا کام ہو جائے گا، ہوتا کوئی نہیں۔ بات تو یہ سیاست ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سیاست سے بچا کے رکھے۔ لیکن اب جن لوگوں کو سیاست کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہے، بنیادی طور پر وہ مولوی ہیں، تو اب ان کے لیے بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے معاملات جو ہیں وہ کیسے کریں۔ تو میں تو اصل میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب شریعت بل کا مسئلہ پیدا ہوا ہے تو اس وقت جو ہے میں نے جو ہے وہ یہ ساری چیزیں اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ فقہ کا اور شریعت کا فرق کیا ہے، شریعت سے مراد جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، اور فقہ سے مراد اجتہاد کا جو ثمرہ ہوتا ہے وہ ہے۔ اس پر میرے مضمون موجود ہے محدث میں، اور پھر میں نے جمہوریت کے بارے میں بھی جو ہے وہ بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے کہ اسلام کے ساتھ اس کی، اسلامی نظام کے ساتھ اس کی کیا مطابقت ہے۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ میں نے ملت کے بارے میں مضمون لکھا ہے، اور اس میں نے کہا ہے کہ یہ جو تہذیب و تمدن کی اصطلاح ہے یہ اصل میں باہر سے آئی ہے، یہ اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، اسلام کی جو اصطلاح ہے وہ ملت ہے۔ تو پھر ملت کے کیا معنی ہیں اس کے اوپر بھی میری ایک تقریر ہے، وہ بعد میں پھر نقل کر کے محدث میں چھاپ دی گئی۔ تو میں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، اور اب جو حالات ہیں اس کے اندر پھر مجھے سنتا تو میں بار بار ہوں کہ یہاں مدینے کا نظام جو ہے وہ نافذ ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ مدینے کے نظام کے بارے میں جو ہے وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مدینے کا نظام کیا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ صرف بات کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بات کتنی عمدہ جو ہے وہ عمران خان کے منہ سے نکل گئی ہے کہ ایک رپورٹ پیش ہو رہی تھی، اور اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ اسلام کے مطابق، تو عمران خان نے کہا نہیں اسلام کے مطابق نہیں، کتاب و سنت کے مطابق۔ اب اسے جا کر کوئی بتایا کہ اصل میں تمہارا قانون جو ہے وہ کتاب و سنت، سب سے بڑا مخالف تو ہمارا قانون ہے کتاب و سنت کا، اس لیے کہ اسلام کی سزا جج کو پتہ ہو، اسلام کی سزا دے ہی نہیں سکتا وہ، اس لیے کہ قانون ہاتھ باندھ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو قانون کے حوالے نہ کرے، اس لیے کہ سب سے بڑا تو ظالم قانون ہے، اور قرآن مجید کے یہ الفاظ جو ہیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو اللہ کے قانون سے فیصلہ نہ کرے وہ لوگ ظالم ہیں۔ اس لیے اللہ کا قانون چھوڑ کر اور کوئی بھی قانون بنا لیا جائے اس میں آپ ظلم سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے میں جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں، اب آپ کو ماشاءاللہ جو پڑھا رہا ہوں تو
بہانے سے کوئی مسئلہ اگر ایسا پیدا ہوتا ہے تو میں آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں، چونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہوا ہے کہ میرا مقصود جو ہے وہ اصل میں بخاری تو اس لیے پڑھانا ہے کہ تاکہ جن لوگوں نے بخاری جو ہے وہ پڑھی ہے اس کا یہ حصہ جو میں پڑھا رہا ہوں عام طور پر وہ لوگ جو ہے وہ اس کا ترجمہ نہیں کرتے، اس لیے وہ حل نہیں ہوتی، تو میں چاہتا ہوں کہ بخاری اتنی پڑھا دوں، لیکن اصل میرا مقصود یہ ہے کہ بخاری کا جو اجتہاد کا طریقہ کار ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ پتہ ہو کہ امام بخاری کا اجتہاد کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جب بھی اجتہاد کرتے ہیں وہ کتاب و سنت سے کرتے ہیں، یعنی ان کے سامنے کتاب و سنت ہوتی ہے، اور جب وہ اجتہاد کرتے ہیں تو کتاب و سنت کے جو چیز مخالف ہو اس کو وہ رد کر دیتے ہیں، جیسے کہ آپ نے کتاب الحیلہ کے اندر جو ہے وہ امام بخاری کے ردود پڑھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں وہ اہل علم جو قرآن و حدیث یعنی وہی سے جو ہے وہ ایک چیز لیتے ہیں اور اسی کے مطابق اپنی زندگی جو ہے وہ چلاتے ہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت دستور حیات بھی ہے، اور مسلمان کا جو دستور حیات ہے وہی اس کی سیاست کا دستور ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ پوری زندگی جو ہے وہ کتاب و سنت کے تابع ہوتی ہے، اور امام بخاری انشاءاللہ تعالی الاعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر یہ سارے جو زندگی کے حصے ہیں شعبے ان کا ذکر کریں گے، یا کتاب و سنت کے مطابق حل ہوتے ہیں۔ چلیے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، میری بڑی خواہش ہے کہ میری زندگی میں کوئی ایسی کتاب تیار ہو جائے جس کے اندر شریعت کے اصولوں سے جو ہے وہ بات کی جائے، باقی توفیق اللہ کی طرف سے ہے۔ شکریہ۔